وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 189۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی کہ ان باتوں کا کریڈٹ لینا جو آپ نے کی ہی نہ ہو، یا تعریف سننے کے خواہش مند رہنا۔ تعریف جس میں کہ جھوٹی سچی سب باتیں مکس ہوں، ان کو سن کر خوش ہونا، پھول جانا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دردناک عذاب ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اصل میں تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ کنیکشن دیکھ رہے ہیں اب آپ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ؟ کہ سوچنے کی بات یہ کہ اصل میں تعریف کے قابل کون ہے، اصل میں کریڈٹ کس کو ملنا چاہیے، کون حقدار ہے؟ آف کورس اللہ عز و جل، جس رب نے سب کچھ بنایا، ہمیں بنایا، زمین و آسمان کی ہر چیز جس رب نے بنائی ہے وہ اصل میں حقدار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ ہمارے اندر ذرہ برابر بھی اگر کوئی قابلیت ہے یا صلاحیت ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ ہر دم ہر لمحہ صرف اور صرف اسی رب کی تعریف ہونی چاہیے، ہم بھی اسی کے اور ہر چیز اسی کی، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے۔ اللہ رب العزت مالک ہے، اونر ہے، خالق ہے، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی بنا کر اس کائنات کو چھوڑ نہیں دیا، اس کا پورا کنٹرول ہے، ہر چیز کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ اس کی ایک مثال ہے کہ آپ کوئی چیز بنائیں، کریٹ کریں، کچھ آپ بنائیں اور بنا کر وہ چیز آپ کسی کو گفٹ کر دیں، اور جس کو آپ نے گفٹ کی وہ آپ کے سامنے ہی دوسرے لوگوں سے کریڈٹ لیتا جائے، یہ بتا کر کہ یہ چیز اس نے بنائی ہے، اور خوش ہوتا رہے، تعریفیں سنتا رہے، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ سوچیں اللہ کو کیسا لگتا ہوگا کہ اصل میں تعریف اس کی ہونی چاہیے اور لوگ جو ہیں وہ خام خواہ کی جھوٹی تعریفیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، وہ بادشاہ ہے اکیلا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کسی کو اس میں، اس کنگڈم میں، اس بادشاہت میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہیں، پورا کنٹرول ہے اللہ تعالیٰ کا ان پر۔ بس یہ کہہ دیں کہ اس دنیا میں ذرا سی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اور مہلت بھی کیا ہے کہ شاید وہ سدھر جائیں، شاید وہ پلٹ آئیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، یہ ایک بہترین دعا بھی ہے، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کو چاہیے، جو آپ کی دعا ہے، جو زبان پہ ہے، جو دل میں دعائیں ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ کہہ دینا واللہ علی کل شیء قدیر، یہ بہترین دعا ہے، وہ قادر ہے ہر اس دعا کے پورا کرنے پر جو آپ کے دل میں ہے، ہر اس چیز کے عطا کرنے پر وہ قادر ہے جو کچھ بھی آپ کو چاہیے۔ تو یہ جو آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اس کو زبانی یاد کر لیجئے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ کوئی ستائے، کوئی پریشان کرے، کوئی تنگ کرے آپ کو، تو اتنا کہہ دینے سے دل میں ٹھنڈک اتر جائے گی کہ زمین اور آسمان کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، اور وہ قادر ہے ان تمام لوگوں سے نبٹنے کے لیے جو بھی آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور بہت ہی بہترین دعا ہے، اور اس میں اللہ کی پہچان ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل سے ہم جو ہے وہ آیات شروع کریں گے کہ جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔